میری نظر پہلے اس چیز پر گئی جو سڑک پر کسی سفید رنگ کی گیند کی طرح چمک رہی تھی۔ یہ مہاتما بدھ کے کسی مجسمے کا سر تھا جو سائز میں کسی تربوز کے برابر تھا، مگر نیچے گرائے جانے سے اس کا کچھ حصہ ٹوٹ کر سڑک پر بکھر گیا تھا۔ میں اس شخص کے پاس بیٹھ گیا۔ مورتی کا سر اس پر چلتی گاڑی سے پھینکا گیا تھا۔ یہ اس کے سر پر گرتی تو اس کا چہرہ کچل کے شناخت کے قابل نہ رہتا، مگر جیپ کی حرکت کے باعث وہ بھاری سر اس کے سینے پر 20 کلو کی چٹان کی طرح گرا تھا۔ اس کو گولی پہلے سے نہ لگی ہوئی تھی، تب بھی اس کی پسلیاں ٹوٹ کے اندر دل، جگر اور پھیپھڑوں میں گھس جاتیں اور کسی طبی امداد کے ملنے سے پہلے ہی وہ مر جاتا۔ اس میں شک کی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ چند لمحوں کا مہمان تھا اور اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ جب میں نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا، اس چہرے پر موت کی اذیت کا رنگ لہو کی سرخی سے زیادہ بھیانک ہو گیا تھا۔ اس کا خون سڑک پر کیچڑ کی طرح پھیل گیا تھا اور میں اسی خون میں اپنے جوتوں سمیت بیٹھنے پر مجبور تھا۔ یہ انسانی لہو کی شرمناک بے حرمتی تھی کہ وہ سڑک پر ایسے بہہ رہا تھا جیسے گٹر کی غلاظت بہتی ہے، اور یہ لہو میرے جوتوں کے تلووں سے چمٹ گیا تھا۔ بہت کم روشنی کے باوجود میں نے خادم کو پہچان لیا۔ خوف سے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے، خون کی مہک سے میرا جی بری طرح متلانے لگا، اور میں ایک اکائی پر قابو پا کے کہا، خادم۔ خادم نے آدھ کھلی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور اپنے سر کو خفیف سے جنبش دے کر کہا، ہاں۔ کہا میں نے دیکھا تو اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے منہ سے بھی خون ٹہل رہا تھا۔ یہ کون لوگ تھے خادم؟ میں نے دور سڑک پر غائب ہوتی جیپ کے ٹیل لائٹس کو دیکھا۔ خالد نے پھر کچھ کہنا چاہا مگر یہ اس کی آخری سانس تھی جو رائے گاں گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ ابھی تک سڑک پر کسی کا نمودار نہ ہونا ایک اتفاق تھا جس پہ میں فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ خادم کچھ بتائے بغیر مر گیا تھا اور اب جائے واردات پر میری موجودگی میرے لیے زیادہ سنگین مسائل پیدا کر سکتی تھی۔ میں ایک دم اٹھا۔ میرے پاؤں خون کی چکناہٹ کو محسوس کر رہے تھے اور میرے پیٹ میں مروڑ سا اٹھ رہا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے اندر کا سب کچھ باہر آ جائے گا۔ اس مسخ شدہ لاش سے زیادہ خون نے اور اس کی مہک نے مجھے وحشت میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے جوتوں کو صاف سڑک پر رگڑ کے صاف کیا اور پھر مہاتما بدھ کی مورتی کا وہ شکستہ سر اٹھا لیا۔ اس میں نے خالی پلاٹ پر دیوار کے ساتھ رکھ دیا اور جلدی جلدی اس کے اوپر مٹی ڈال کے ایک ڈھیر کی صورت بنا دی۔ اس وقت تک سڑک کی جانب سے ایک موٹر سائیکل نمودار ہو چکی تھی۔ موٹر سائیکل پر دو نوجوان تھے۔ قریب آ کے انہوں نے موٹر سائیکل روکی تو میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ ان میں سے ایک غور سے مجھے دیکھا، یہ حادثہ تمہارے سامنے ہوا تھا؟ میں نے کہا ہاں، وہ ایک جیپ تھی، میں نے خود بڑی مشکل سے بچایا۔ دو نے کہا اوئے پاگل، یہ حادثہ نہیں ہے، یہ بندہ بتا رہا ہے یہ یہیں تھا، یہ بکواس کر رہا ہے، گولی ماری ہے کسی نے اسے، دیکھو مت، چل نکل یہاں سے ورنہ کوئی آ گیا تو ہم بھی پھنس جائیں گے۔ خام خواہ دوسرے نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ دیکھو میری بات سنو، تم جا کے جیپ کو وہ سیدھے گئے ہیں، تم انہیں پکڑ سکتے ہو، کم سے کم نمبر دیکھ لینا اس کا۔ مگر پہلے نوجوان نے جو موٹر سائیکل چلا رہا تھا اپنے پاؤں زمین پر ٹکائے کھڑا تھا۔ کلچ چھوڑ دیا، اوئے چل پھٹ ادھر سے ورنہ تو بھی پکڑا گیا تو مارا جائے گا۔ دوسرے نے سر ہلایا، تو چل یار، مجھے تو یہی بندہ لگتا ہے قاتل۔ موٹر سائیکل والے ہوا ہو گئے تو میں نے بھی یہی بہتر سمجھا کہ بھاگ جاؤں۔ جائے واردات پر کسی غیر متعلقہ شخص کی موجودگی پولیس کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ وہ اسے قاتل ثابت کر سکتے ہیں اور اسے قتل کے الزام میں باعزت طور پر بری بھی کرا سکتے ہیں۔ پہلی صورت میں ان کی مستعدی اور فرض شناسی کی تعریف ہوتی ہے اور دوسری صورت میں مبینہ ملزم اپنی استطاعت سے بڑھ کر اپنی جان بخشی کی قیمت ادا کرتا ہے۔ میں کسی طرح بھی غیر متعلقہ شخص نہیں تھا۔ مجھ پر ایک بار پہلے بھی خادم اور اس کے ساتھی عثمان کے قتل کی فرد جرم تقریباً عائد کر دی گئی تھی۔ یہ میری قسمت تھی کہ مقتولین 100% زندہ سلامت برآمد کر لیے گئے تھے، مگر اب میری نظروں کے سامنے خادم کا قتل ہو چکا تھا۔ میرے پاؤں کے جوتوں پر اس کا خون تھا، میرے ہاتھ بھی بالکل صاف نہ تھے اور ممکن ہے میرے دامن بھی لہو کے داغ ہوں۔ عثمان کے قتل کی اطلاع مجھے پہلے ہی مل چکی تھی۔ ایسے میں یہ کون تسلیم کرتا کہ جائے واردات پر میری موجودگی محض ایک اتفاق تھا اور خادم کا قاتل میں نہیں ہوں۔ حالات اس بات کا ثبوت فراہم کر دیتے کہ ایک بار میں نے ڈرامہ کیا تھا، مگر اس کے بعد موقع پاتے ہی میں نے اپنے دونوں دشمنوں کو ٹھکانے لگا دیا، اس یقین کے ساتھ کہ مجھے دوبارہ پکڑا گیا تو میں زیادہ واویلا کروں گا کہ یہ سازش ہے۔ میرے دشمن مجھے انہی دو افراد کے قتل میں تختہ دار تک پہنچانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ بالآخر وہ کامیاب ہو گئے۔ میں دھڑکتے دل اور تیز تیز قدموں کے ساتھ پہلے سیدھا گیا، پھر میں نے سائیڈ کی ایک گلی کا راستہ اختیار کیا۔ میں اس وقت کسی کی نظر میں آنا نہیں چاہتا تھا۔ اس گلی میں تقریباً 200 گز چل کے میں دوبارہ دائیں طرف ٹرن لیتا تو اسی سڑک پر آ جاتا، مگر وہاں سے فرید عباسی کا گھر چند قدم کی مسافت تھی۔ میں نے پہلا ٹرن لیا تو ایک دم میرے قدم رک گئے
میرے سامنے وہی جیپ موجود تھی، اور اس جیپ کے ساتھ فرار ہو جانے والے قاتل سوار بھی، ان کے ساتھ اور لوگ بھی نظر آ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا جیسے قدرت نے مجھے خوش قسمتی کا جتنا کوٹا دیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ میں نا امیدی اور مایوسی کے گرداب میں غوطہ زن تھا۔ پھر میں نے اس منظر کو تفصیل سے دیکھا۔ جیپ موڑ کاٹتے ہوئے بجلی کے ایک کھمبے سے ٹکرا گئی تھی، اور اس ٹکر سے کھمبا ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ بجلی کے تار ٹوٹ کے جیپ پر گرے تھے، اور وہ دونوں جو اس تصادم میں شدید معمولی زخمی ہوئے، بجلی کی کرسی پر بیٹھ کے سزائے موت پانے والوں کی طرح الیکٹریکل ہو گئے تھے۔ ان کے جسم برقی روگ سے مسلسل گزرنے سے جھلس گئے تھے، اور وہ ہیبت ناک انداز میں ڈیش بورڈ پر سر رکھے کھلی آنکھوں سے قدرت کے نظام انصاف پر غور کر رہے تھے۔ اس عدالت میں اتنی جلدی فیصلہ ہوگا، یہ چند لمحے پہلے ان کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگا۔ جیپ کی رفتار زیادہ تھی، اور وہ قدرتی طور پر کچھ نروس تھے۔ پیشہ ور قاتل بھی ظاہری اطمینان کا جھوٹا مظاہرہ کرنے کے لیے کسی کو قتل کر کے کہکا لگائے تو در حقیقت یہ اس کی روح کے عذاب کی چیخ ہوتی ہے۔ وہ موڑ پر گاڑی کو کنٹرول میں نہ رکھ سکے، اور اس کے بعد سب آنن فانن ہو گیا۔ کھمبا جھکا تو ایک طرف سے بجلی کے تار کھنچ گئے، دوسری طرف سے ڈھیلے پڑ گئے۔ کھینچ جانے والے تار نہیں ٹوٹے، مگر جو تار ڈھیلے پڑے وہ آپس میں مل گئے۔ 220 وولٹ کے وہ تار ملے ہوں گے تو 440 وولٹ کا شعلہ سا لپکا ہوگا۔ دونوں تار پگھل کے اور ٹوٹ کے نیچے گرے ہوں گے تو جیپ سواروں کے جسم سے دوبارہ 440 وولٹ گزرے ہوں گے۔ ایک جھٹکے میں ان کی روح نے آزادی پالی ہوگی، شاید انہیں کسی اذیت کا احساس بھی نہ ہوا ہوگا۔ دھماکے پر گھروں سے نکل آنے والے لوگ جیپ سے دور کھڑے تھے، ان میں سے کوئی قریب جانے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جیپ کی فولادی باڈی میں بھی کرنٹ تھا، اور ایک تار سڑک پر یوں گرا تھا کہ راستہ رک گیا تھا۔ ایک شخص نے چلا کے مجھے خبردار کیا۔ دیکھ کے میاں، میں نے اپنے قدم روک لیے تھے، اور کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ سین کا ہر منظر خود پوری کہانی سنا رہا تھا، مگر اوپر کی منزلوں سے جھانکنے والے خواتین میں سے کسی نے نہیں پوچھا کہ ہو یا جے۔ جواب دینے والا ضرور اس کا شوہر تھا۔ میرے ساس کے لڑکا ہوا ہے، نظر نہیں آتا؟ زوجہ نے سخت سبکی محسوس کی۔ ایک سیدھا جملہ بول کے بتانا گناہ ہے۔ پڑوس کی کھڑکی سے باہر گرنے پر آمادہ خاتون نے چیخ ماری، ہائے بڑا ظالم ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اوپر سے بجلی گر گئی، توبہ توبہ۔ میں وہیں سے واپس ہوا، میرے جوتوں کے تلووں سے انسانی خون کا رنگ تو شاید پیدل چلنے سے اتر گیا ہوگا، مگر مجھے یقین نہیں تھا کہ میرے لباس پر یا جسم کے کسی بھی حصے پر خون کا کوئی چھیٹا نہیں ہے۔ قصور میرے دماغ کا تھا، جس میں خون کی بو ایسے بس گئی تھی کہ مجھے اپنا وجود خون میں ڈوبا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ میں نے مرنے والوں کی صورت نہیں پہچانی تھی، مگر جیپ کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ جیپ کے اگلے حصے کی جعلی نمبر پلیٹ ٹوٹ کر گر گئی تھی، نیچے اصل نمبروں والی پلیٹ تھی جو اب سامنے آ گئی تھی۔ مجھے اب خیال آ رہا تھا کہ اگر میں خادم کے کپڑوں کی جیبوں کی تلاشی لے سکتا تو اچھا ہوتا، شاید اس کے پاس سے ملنے والے کاغذات سے کوئی کارآمد بات معلوم ہو جاتی، مگر ایسا کرنا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے والی بات تھی۔ کوئی آ جاتا تو مجھ پر صاف بندے کو مار کے لوٹنے کا الزام آتا۔ ہر سمت میں مجھے ایک سوال کی بازگشت سنائی دینے لگی، آخر خادم کب سے اور کہاں سے میرا پیچھا کر رہا تھا، اور کیوں؟ اور اگر اس کا ارادہ مجھے قتل کرنے کا ہوتا تو اسے خاموشی سے میرا تعاقب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ پیچھے سے میری کھوپڑی میں ایک سوراخ کرتا اور غائب ہو جاتا۔ اسے وقت بھی ملا تھا اور موقع بھی۔ اس نے مجھ سے کچھ کہنے کی ضرورت محسوس کی تھی، مگر موت نے مہلت ہی نہیں دی۔ کیا وہ مجھ سے کوئی بات کہنے کے لیے ہی یہاں تک میرے پیچھے آیا تھا؟ اس سوال سے ایک اور زیادہ پرتشویش سوال جنم لیتا تھا کہ اس نے رات کے 2 بجے مجھے اتفاق سے دیکھ لیا تھا، یا وہ ہاسپٹل سے میرے ساتھ تھا اور باہر میرا انتظار کر رہا تھا؟ یہ دوسری بات کچھ بعید از امکان لگتی تھی۔ اسے معلوم ہوتا کہ میں ہاسپٹل میں ہوں تو اسے جو کرنا تھا اندر آ کے کر سکتا تھا۔ اسے رات 2 بجے تک باہر ٹھہرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ غالب امکان یہی تھا کہ اس نے اچانک مجھے سڑک پر دیکھ لیا۔ اس وقت وہ خود کیوں گھر سے باہر تھا؟ یہ ایک الگ سوال تھا۔ شاید وہ پناہ کی تلاش میں تھا، بھاگ رہا تھا۔ اس سے معلوم تھا کہ قاتل اسے تلاش کر رہے ہیں اور اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ عثمان کے بعد اس کی موت کا بلیک وارنٹ جاری کیا جا چکا ہے۔ بات کچھ بھی ہو، مہاتما بدھ کے مجسمے کی مورتی کے شکستہ سر کا خادم کے قتل سے تعلق بہت واضح تھا۔ اسے مارنے والے تو صاف کہہ گئے تھے کہ اس سر کو اپنے ساتھ دوسری دنیا میں لے جاؤ۔ اس سر میں ایسی کیا بات تھی؟ آخر کیا اس سر سے پوچھا جا سکتا تھا؟ ابھی رات کے کم سے کم 3 گھنٹے باقی تھے۔ ابھی وہ سر محفوظ تھا۔ میں نے اسے بہت جلدی میں چھپایا تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی صبح اسے دریافت کرے، پھر کیا مجھے ابھی جا کے اسے اٹھا لانا چاہیے تھا؟ میں نے فرید عباسی کے گھر کے دروازے پر رک کے سوچا۔ اس کے لیے مجھے باہر والے ایک گاڑی کی ضرورت تھی۔ میں اتنی دور سے اسے سر پر اٹھا کے نہیں لا سکتا تھا۔ میرے شانوں پر اپنا سر ہی ایک بار تھا۔
کال بیل کی آواز پر فرید باہر آیا اور مجھے دیکھ کے بھونچا کے رہ گیا۔ کیا ہوا ہے تجھے بھائی؟ بھوت لگے ہوئے ہیں تیرے پیچھے؟ میں سیدھا گزر گیا۔ دروازے میں حیران کھڑی رکشی نے کہا، تم تو خود ایک بھوت لگ رہے ہو۔ کسی سے بات کیے بغیر میں سیدھا باتھ روم میں گھس گیا۔ وہاں مجھے الٹی آئی اور میں واش روم بیسن پر جھکا ہانپتا رہا۔ میں اپنے پیچھے فرید نظر آیا، جس کی نظر باتھ روم کے سفید ٹائلوں پر تھی۔ گیلے ہو جانے والے ٹائلوں پر میرے جوتوں کے خونی نقش بہت نمایاں نظر آ رہے تھے۔ رکشی میرے لیے پانی کا ایک گلاس لائی۔ پانی پی کے میں نے اسے کپڑے مانگے۔ مجھے فرید کا کوئی جوڑا دے دو جو میں نہا کے بدل لوں۔ فرید کا ذہن ایک پولیس والے کا ذہن تھا۔ میری حالت نے اس پر بہت کچھ واضح کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم نہا کے آؤ، میں اتنی دیر میں تمہارے لیے کافی بنواتا ہوں اور بالکل ایزی ہو جاؤ۔ کافی پینے کے بعد میں نے خود کو بہت بہتر محسوس کیا۔ پھر میں نے گھڑی دیکھی تو صبح کے 4 بجے تھے۔ میں نے کہا، یار میرے ساتھ چل ذرا، پہلے بتا جانا کہاں ہے؟ وہ بولا۔ میں نے کہا، زیادہ دور نہیں جانا، 1 کلومیٹر یہاں سے، پہلے ایک چیز اٹھا لائیں پھر میں ساری بات بتاؤں گا۔ مجھے امید ہے اب تک لاش تو پولیس لے گئی ہوگی۔ لاش کس کی لاش؟ رکشی نے چیخ ماری۔ آہستہ، اماں اٹھ جائیں گی۔ خادم کی لاش، اسے قتل کر دیا ہے انہوں نے۔ میں نے کہا، جنہوں نے عثمان کا قتل کیا تھا، یہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تم جانتے ہو عثمان کے قاتلوں کو؟ یار فرید، واپس آ کے اطمینان سے باتیں کریں گے، تو گاڑی نکال، 10 منٹ میں لوٹ آئیں گے، ہم پہلے وہ چیز اٹھا لیں۔ ایسے نہیں، مجھے بتاؤ کیا لینے جا رہے ہو، ورنہ میں بھی ساتھ چلوں گی تمہارے۔ پاگل مت بنو، اگر اماں اٹھ جائیں کسی وجہ سے تو ان سے کہنا کہ ہم کسی کام سے گئے ہیں، کسی کو ہاسپٹل لے جانا تھا۔ اگر 10 منٹ کی بات ہے تو اماں کو پتہ نہیں چلے گا۔ وہ ہم سے پہلے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کے بیٹھ گئی۔ مجبوراً فرید نے گاڑی کو دھکیل کر پورچ سے باہر نکالا اور سڑک پر اسٹارٹ کیا۔ پورچ میں انجن گراتا تو فرید کی ماں آنکھ شور سے ضرور کھل جاتی۔ ان کی نیند اس عمر میں بہت ہلکی تھی اور ویسے بھی ان کے اٹھنے کا وقت ہو رہا تھا۔ فرید کو ہٹا کے میں نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس سیدھی سڑک پر وہ راستہ 5 منٹ کا ہوگا۔ یہ شاید 1 گھنٹے سے پہلے کی بات تھی جب میں نے خادم کو قتل ہوتے دیکھا تھا۔ افسوس اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ابھی تک پولیس جائے واردات پر نہیں پہنچی تھی۔ وہاں 4-5 افراد ڈرے سہمے دور کھڑے لاش کو دیکھ رہے تھے، جو آس پاس رہنے والے نہیں تھے، راہگیر قسم کے لوگ تھے۔ ایسے نہ جانے کتنے لوگ اب تک رک کے اور دل ہی دل میں افسوس کر کے جا چکے ہوں گے۔ پولیس کو رپورٹ اور گواہی کے چکر میں تو کوئی بھی نہیں پڑنا چاہتا، لیکن سڑک پر ایک لاش دیکھ کے کسی نے اپنے گھر سے فون کال کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی۔ جب میں نے گاڑی روکی تو 2 افراد فوراً وہاں سے چل پڑے۔ مجھے معلوم تھا کہ بدھ کی مورتی کا وہ سر کہاں پڑا ہے۔ میں نے فرید سے کہا کہ وہ لوگوں کو باتوں میں لگائے تاکہ ان کی توجہ میری طرف نہ رہے۔ فرید نے انہیں پولیس والوں کی طرح ڈانٹنا شروع کیا۔ یہ کیا مجمع لگا رکھا ہے؟ کسی نے پولیس کو اطلاع دی ہے؟ کب سے کھڑے ہو تم لوگ یہاں؟ لوگوں نے اپنی اپنی صفائی میں کچھ کہا۔ میرے لیے چند منٹ کی یہ مہلت کافی تھی۔ گاڑی کے اوٹ میں رہتے ہوئے میں اس جگہ تک گیا جہاں مورتی کا سر پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے مٹی سے ہٹا کے اٹھایا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس وقت گلی کے موڑ سے ایک جیپ تیزی کے ساتھ اندر آئی۔ اس کی تیز روشنی براہ راست لاش پر، وہاں کھڑے لوگوں پر اور مجھ پر پڑی۔ کسی نے خوفزدہ لہجے میں کہا، پولیس! پھر وہاں کھڑے ہوئے سب لوگ کھسک گئے۔ لاش کے پاس صرف فرید رہ گیا۔ جلد بازی کے باعث میں نے خود کو ایک مشکل صورتحال میں ڈال دیا تھا اور اپنے ساتھ فرید عباسی اور رخشندہ کو بھی۔ لیکن وہ اسی گلی میں رہتے تھے اور یہ کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے وہاں سے گزرتے ہوئے لاش دیکھی تو رک گئے۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ ہر بات مجھے معلوم ہو گئی تھی اور چند الفاظ پر مشتمل ایک سطر نے گویا مجھ پر 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ شادوں کو بلڈ کینسر ہے۔